اور یہ سبق سیکھنے کے بعد، یہ سبق مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے جو مجموعی الفاظ ہیں وہ 52 ہو جائیں گے، 52 ہو جائیں گے، جو قرآن کریم میں 24,000 بار استعمال ہوئے، 24,000 بار۔ اس میں دعا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں جو دعائیں تعلیم فرمائیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں قرآن کریم میں مذکور ہیں، ان سب دعاؤں کا مجموعہ مناجات مقبول کی صورت میں الحمدللہ اس کا ذخیرہ موجود ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو پڑھنے کا، اسے اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، خاص طور پر رمضان المبارک میں اس کا اہتمام فرمائیں۔ یہ دعا ہے علم میں اضافے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے خالق۔ رب وہ ذات ہوتی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، ماں اپنے بچے کی ساری ضروریات کا خیال رکھتی ہے، تو رب ذوالجلال کی ذات کو آپ اس کے ساتھ اربوں خربوں دفعہ ضرب کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضروریات، اپنے بندے کے سارے معاملات کا ماؤں سے بھی خرب ہا گنا زیادہ، لا تعداد دفعہ زیادہ اللہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں۔ زد، زیادہ کر، یہ امر ہے، نی، مجھے یعنی میرے لیے، علماً، علم میں یعنی مجھے علم میں زیادتی عطا فرما دیجیے۔ تو یہ جو میں کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ اردو ترجمہ کرتے ہوئے ہم اردو محاورے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، اور یہ اضافہ معمول کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ دعا پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ رب العزت سے خوب ذوق و شوق کے ساتھ مانگنے کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، مانگنا ایک ہے کہ بس ایسے برائے نام مانگ لیا، روٹین کے مطابق مانگ لیا، یہ نہیں، پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے اضطراب کی کیفیت میں، پورے دل کی اتھا گہرائیوں سے جب آدمی مانگتا ہے، پھر اللہ کریم اپنی رحمت سے اپنے بندے کے حال پر کرم فرماتے ہیں۔ اس لیے مانگنے کا اہتمام کریں، صلاۃ الحاجت پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں۔ بھائی، یہ عام تعلیم نہیں ہے، یہ عام ڈگری نہیں ہے، یہ عام ہنر نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس قرآن میں چھانٹی ہوتی ہے بھائی، شروع سے بھی چھانٹی ہوتی ہے کہ اللہ کس کس کو قبول کرتے ہیں، اور پھر چھانٹی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے آخری سانس تک ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں محروم نہ فرما دیں، اللہ تعالیٰ کہیں قرآن کریم والوں میں سے ہمیں نکال نہ دیں۔ تو پہلے قرآن کریم والوں میں آنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور پھر قرآن کریم والوں میں رہنا، استقامت والا معاملہ کرنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو اس لیے مسلسل اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں۔ دوسری بات ہے الذی علم بالقلم، یہ دوسری بات آپ حضرات کے سامنے آنی ہے، اور یہ ہے کہ ہم نے دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، انہیں اختیار کرنا ہے۔ جیسے فرمایا الذی علم بالقلم، کہ جس اللہ نے سکھایا قلم کے ذریعے سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جیسے میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کلاس میں بیٹھیں، قلم کاغذ ساتھ لے کر بیٹھیں، نوٹس لیں، پوائنٹس لکھیں، اس کے بغیر اگر پڑھیں گے تو وہ فائدہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے قلم ساتھ رکھیں۔ دوسری بات جو یہاں خاص طور پر قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ وسائل اور ذرائع کو اختیار کریں۔ جیسے الحمدللہ یہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، یہ کمپیوٹر کی سہولت ہے، یہ جو رنگوں کی سہولت ہے، یہ جو ڈیزائننگ کی سہولت، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دیں، الحمدللہ ہم اسے اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ قلم کو استعمال کرنے کی طرح ہے۔ تو اس میں ہم سارے سوچیں، ہم سارے اس کی فکر کریں کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، بہتر سے بہتر انداز سے کیا کر سکتا ہوں۔ جیسے ماشاءاللہ ہمارے اس گروپ میں بہت سارے دوست ہیں جو آئی ٹی کے شعبے سے متعلق ہیں، بہت سارے دوست ہیں جو دیگر ٹیکنیکل شعبوں سے متعلق ہیں۔ تو بھائی، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ اللہ کریم نے مجھے یہ نعمت دی ہوئی ہے، تو مجھے اس نعمت سے اللہ کے بندوں کو کیا فائدہ پہنچانا ہے، اس سے مجھے کوئی خیر کا کام، کوئی دین کا کام، کوئی قرآن کریم کی خدمت کا کیا کام کرنا ہے۔
تو جب یہ فکر ہوگی، جب یہ تڑپ اور احساس ہوگا، اللہ کریم اپنی رحمت سے راستے کھولیں گے، اللہ کریم اپنی رحمت سے دروازے کھولیں گے۔ تو اس لیے فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ الذی، وہ جو کہ 304 دفعہ یہ لفظ قرآن کریم میں آیا، اسے اس میں موصولہ کہتے ہیں۔ الذی واحد ہے اور الذین جمع ہے، یہ بار بار آپ کے سامنے آئے گا، اسے نوٹ رکھنا ہے، اس کو لے کر لکھنا ہے۔ قرآن کریم میں سے اس کی مثالیں بعض ساتھی ڈھونڈ کر لائیں، مزید ڈھونڈیں، جو لفظ ملے اس کو قرآن کریم میں تلاش کریں۔ اگر آپ کو وہ لفظ ملے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں، اپنی ڈائری کے اوپر اتار لیں۔ جتنا زیادہ قرآن کریم کے ساتھ آپ کی مناسبت بڑھے گی، آپ کا تعامل اور انٹریکشن بڑھے گا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ الذی واحد ہے، الذین جمع ہے۔ علامہ، سکھایا، علامہ سکھایا، تعلمہ پہلے سیکھتا ہے آدمی پھر سکھاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے آئی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ تو یہ قلم ایک ایسی مقدس چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے الحمدللہ ہم نے سیکھا، ہم نے پڑھا اور قرآن کریم ہم تک پہنچا۔ تو اب ہم نے بھی قلم کے استعمال کی عادت بنانی ہے۔ جن ساتھیوں کو قلم کے بجائے اب ڈیجیٹل دور آ گیا، ماشاءاللہ کمپیوٹر پہ براہ راست وہ لکھ سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں، نوٹس بنا سکتے ہیں، جو طریقہ بھی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ قلم جو ہے وہ سیاہی والا یا نوک والا یا روشنائی والا پرانے زمانے میں جو قلم استعمال ہوتا تھا۔ قلم کی بھی بدلتی ہوئی شکلیں ہیں، تو اب بس اوقات کمپیوٹر بھی قلم کی ایک شکل ہو جائے گی، اس لیے اسے استعمال کرنے کا اہتمام فرمائیں۔ تیسری بات جو یہاں پر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے موت و حیات کو پیدا فرمایا، یہ نظام بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے بہتر کون ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو یہ تیسری بات ہے۔ پہلی بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ دوسری بات عرض کی کہ جو وسائل اور اسباب ہیں انہیں اختیار کرنا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ کمپٹیشن، مسابقت۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے درمیان کمپٹیشن تو ہے، لیکن کس بات میں ہے کہ جی میرے موبائل کا ماڈل یہ ہے، فلاں کے موبائل کا ماڈل یہ ہے، میری گاڑی کا ماڈل یہ ہے، اس کی گاڑی کا ماڈل یہ ہے، میرے پاس فلاں سوسائٹی میں پلاٹ ہے، فلاں کے پاس فلاں سوسائٹی میں پلاٹ ہے، میں نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس نے اتنی کر لی ہے۔ تو کمپٹیشن تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ مادیت سے متعلقہ معاملات میں مقابلہ ہے، تو وہ مقابلہ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ مقابلہ کرنے کی چیز ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ نیکی کے کاموں میں سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضھا السماوات والارض، جنت کی طرف دوڑ لگانی چاہیے۔ آج ہمیں جس طرف دوڑ لگانی چاہیے ادھر نہیں لگاتے، اور جس طرف نہیں لگانی چاہیے اس طرف لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت کی دوڑ نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو ایوکم، ایو، یہ ایو کا لفظ آئے گا کون کے معنی میں۔ ایوکم یہ کبھی مل کر بھی آتا ہے، کبھی الگ بھی آتا ہے، کہ تم میں سے کون ہے، احسن، یہ وہی ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے پہلے آیا تھا نا کہ اصغر اور صغیر، یہ کبیر ہے، کبیر کا معنی بڑا، اکبر کا معنی زیادہ بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر کا معنی زیادہ چھوٹا۔ تو صغیر یہ چھوٹا ہے، کبیر یہ بڑا ہے، اکبر یہ زیادہ بڑا ہے، اصغر یہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ تو یہ جو صفت مشبہ کے بارے میں کل کوئی بھائی پوچھ رہے تھے، یہ کبیر صغیر یہ صفت مشبہ ہے، یعنی صفت مشبہ سے مراد ایسی صفت کہ جو مسلسل اس میں موجود رہے، جیسے قاتل، قاتل کے اندر قتل کرنے کی صفت، یعنی قتل کرنے والی بات تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن کبیر کے اندر بڑا ہونے کی، صغیر کے اندر چھوٹا ہونے کی جو صفت ہے وہ دائمی ہے، وہ مسلسل ہے۔ اسی طرح جو بھی چیز آپ لیں گے، جیسے ایک آدمی فاسق ہے تو فاسق ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو وہ صالح ہو جائے گا، وہ نیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ جب تک وہ فعل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس وقت تک فاعل ہے، اور صفت مشبہ عموماً دائمی ہوتی ہے۔ تو یہ کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا۔ تو اس کو سمجھنا ہے۔ عمل
واحد ہے اور اعمال اس کی جمع ہے، ایکم احسن عملا، کون عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ تو یہ کمپٹیشن کا ماحول ہمیں اپنے گھروں میں پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے، ہر ایک کو اس پر لانا ہے اور ہر ایک کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے، ترغیب دینی ہے۔ مسابقت کا جذبہ ہو، نیت ہو، دعا کر لیں اور ذرائع استعمال کریں، مسابقت کا جذبہ پیدا کریں۔ جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز جو سیکھنے کا لطف ہے اور حلاوت ہے وہ اللہ آپ کو نصیب فرما دیں گے۔ یہ لفظ 304 دفعہ آیا، ایکم 45 دفعہ آیا، احسنو 53 بار آیا۔ تو یہ الفاظ آج ہم نے سیکھے، یہ ہمارا اعادہ ہے، وہی ہوا ہم، انت انتم، انا نحن۔ دوبارہ اعادہ کا معنی دہرائی ہو رہی ہے۔ یہ لفظ 1295 بار قرآن کریم میں استعمال ہوا۔ آپ حضرات سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، ہو اس کا، ہم ان کا آپ کا، کم آپ سب کا، یہ میرا نہ ہمارا۔ تو یہ کا کی کے معنی میں ہے اور یہ بار بار آپ کے سامنے آئے گا، بار بار آپ حضرات اس کو نوٹ کریں گے تو اس کو آپ قرآن کریم میں بھی نوٹ کریں۔ یہ وہی ہے جیسے میں نے کل سمجھایا کہ ہوا ہم اور ہو ہم، یہ اس کی حیثیت تبدیل ہوگی۔ جیسے ایک بندہ ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ خامن بھی ہے، وہ پوتا بھی ہے، ایسے یہاں آ کر یہ ہے تو وہی، لیکن اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی۔ اس کو پڑھتے ہوئے، ملا کر پڑھتے ہوئے یوں پڑھتے ہیں، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب۔ یہ حروف جارہ آپ نے پڑھے، ایک دن آپ نے یہ 4 پڑھے تھے اور ایک دن آپ نے یہ والے 4 پڑھے تھے، تو یہ 8 حروف جارہ۔ ویسے یہ کل 17 ہیں لیکن جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان 8 کا آپ کے سامنے تذکرہ آیا۔ تو ان کو جب آپ نے پڑھا تو ان کے بارے میں 4 باتیں آج سمجھ لیں۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن ہر زبان کا حرف جر مختلف ہوتا ہے۔ جیسے آمنت باللہ، آئی بلیوڈ ان اللہ، اور میں اللہ پر ایمان لائے، یہاں با ہے، یہاں ان ہے، یہاں پر ہے، تو ہر زبان کا حرف جر مختلف ہوگا۔ نمبر 2، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف جر عربی میں ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوتا، جیسے یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ داخل ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ تو انٹرنگ ان دا ریلیجن آف اللہ جو ہے وہ ان نہیں یہاں استعمال ہوتا۔ یہ جو فی والا ان ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بس براہ راست یہ والی بات کہہ دیتے ہیں۔ جیسے اغفر لی ہے تو فارگیو می کا مطلب ہے کہ مجھے معاف کر دیں، فار نہیں ہے، لی کا جو لام ہے اس لام کے لیے کوئی لفظ یہاں پر لانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ نمبر 3 ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا، دوسری زبان میں ہوتا ہے، جیسے ورحمنی قنی عذابک کا، مجھے اپنے عذاب سے بچا، میرے اوپر، مجھ پر رحم فرما۔ اب یہ پر اور سے جو ہے یہ اردو محاورے کی وجہ سے، روز مرہ جو ہمارا استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہ ترجمہ کیا، لیکن عربی میں اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا۔ گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ یہ الگ الگ ہیں، لفظ بعد گیٹ ایک ہی ہے لیکن ان اور آؤٹ کی وجہ سے اس کا معنی بدل گیا۔ فصلی لربک اور صلی علی محمد، اس کی وجہ سے اپنے رب کی عبادت کرو اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ رحمتیں نازل فرما دیجئے، تو اس کا معنی بدل گیا۔ تو اس لیے اس بات کو سب نے اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے، اس کو دیکھ لیجئے اور اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے۔ یہ ہے کہ اسماء اشارہ ان کو کہتے ہیں۔ یہ اوپر والے جو ہیں اسماء اشارہ ہیں اور یہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں، یہ دونوں، لیکن یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کے پہلے کی جو پہلا رکوع ہے، دوسرا رکوع ہے، اس میں بھی یہ الفاظ آئے۔ ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ، اولائی کا معنی ہوتا ہے یہ سب، ذالک وہ، اولائی کا وہ سب، ھذا یہ، اولائی، ذالک اولائی کا، اور الذی الذین یہ جوڑیاں ہیں 3، پہلے 2 کی یہ جوڑی ہے، پھر 2 کی یہ جوڑی ہے، پھر 2 کی یہ جوڑی ہے، ھذا، ہؤلائی، ذالک، اولئک، الذی، الذین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یہ سب، وہ سب، وہ جو سب۔ تو یہ 902 دفعہ یہ الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔ تو کل آپ حضرات نے ان الفاظ کو ڈھونڈ کر لانا ہے۔ کل آپ حضرات نے یہ جو اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ہیں ان کو ڈھونڈ کر، ان کو لکھ کر آنا ہے اور گروپ میں ان کو شیئر کرنا ہے۔ دیکھیں، ھذا حامد، ھذا قلم، ھذا رجل، ھذا باب۔ تو یہ مفرد اور قریب کے لیے ھذا آیا،
اور جب جمع ہو گیا تو ہاؤلائے طلاب ہاؤلائے رجال، طلاب جمع ہے طالب کی اور رجال جمع ہے رجل کی۔ ذالک طالب، ذالک کتاب، ذالک عابد، ذالک کرسی، یہ دور کے لیے آتا ہے۔ ذالک الکتاب ہے تو دور کے لیے، لیکن قرآن کریم کی عظمت اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے دور والا اسم اشارہ استعمال کیا۔ اور اولئک کا جو اسم اشارہ ہے یہ دور کے لیے آتا ہے، جیسے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پوچھ ہوگی، تو جو دور کے لیے ہوگا اس کے لیے یہ استعمال ہوگا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اب یہ چھوٹی سی ایک بات دیکھ لیجئے کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمیں 25% یاد رہتا ہے، اگر ہم نے اس کو سن بھی لیا تو وہ 35% یاد رہے گا۔ یعنی ایک ہے کہ آپ کے سامنے کتاب آئی اور آپ نے اس کا مطالعہ کر لیا تو وہ کتنے فیصد یاد رہے گی؟ 25%۔ جب آپ کلاس میں شامل ہوئے استاد سے سن بھی لیا تو کتنا ہو گیا؟ 35%۔ اب جب ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے سامنے سلائیڈز بھی چل رہی ہیں، ہر بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ 50% ہو گیا۔ اور ہم جو کہتے ہیں، جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آگے بیان کریں، گروپوں کی صورت میں بیٹھیں، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، اپنے دوستوں کو بٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، اور ایک دفعہ یہ سبق پڑھنے کے بعد جتنی بات یاد رہ جائے، ضروری نہیں ہے کہ 100% یاد رہ جائے، جتنی بات یاد رہ جائے وہ کہیں اپنی زبان سے، بولیں اپنی زبان سے، اور ہم جو کرتے ہیں وہ ہمیں 75% یاد رہتا ہے۔ جیسے کوئی عمل ہے ہم نے وہ کر لیا، جیسے کوئی بات ہم نے پڑھی اور ہم نے اس کو ڈھونڈا قرآن کریم میں سے، ڈھونڈ کر لکھ لیا، تو جتنا زیادہ، میں نے پہلے ایک دن آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ لائٹیں جتنی زیادہ چلائیں گے اتنی زیادہ روشنی ہوگی، اور لائٹیں جتنی کم چلیں گی اتنی کم روشنی ہوگی، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ لائٹیں جلانے کا اہتمام کریں۔ اب ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں، اور سبق کے اس حصے میں ہم پڑھیں گے معلم القرآن جو کتاب ہے اس کا یہ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ معلم القرآن کبھی بہت زیادہ نہیں پڑھ رہے، بلکہ حسب ضرورت یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا یہ جو سبق ہے، یہ جو ہماری کلاس ہے، یہ کلاس کسی کتاب یا کسی خاص چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ اور آپ دوستوں سے ہم بار بار یہ والی بات کہتے ہیں کہ بھائی اس کا اہتمام کریں کہ کلاس کے ماحول میں آئیں، اس کا اہتمام کریں کہ براہ راست استاد سے سیکھنے سکھانے کے عمل میں شامل ہوں۔ ویڈیوز بے شمار بنی ہوئی ہیں، کتابیں بے حساب ہیں، اور مواد آپ جتنا ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ جو اجتماعیت ہے، یہ جو ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ جو براہ راست پوچھنا ہے، یہ جو براہ راست سیکھنا ہے، یہ پورا ایک پیکج ہے، یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا، بات نہیں بنے گی۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں بسا کا سوچ ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی یہ کتاب ہم لے لیں گے، اچھا جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، خیر ہے ہم یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے، اچھا جی یہ تو فلاں یہ تو مجھے آتا ہے، تو بھائی یہ والی بات نہ کریں۔ جب تک ماحول میں رہیں گے، جڑے رہیں گے، الحمدللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو دوست ہمارے پاس 30 دن پہلے آئے، 40 دن پہلے آئے، الحمدللہ مستقل مزاجی سے جڑے رہے، جس ترتیب کے ساتھ انہیں چلایا، چلتے رہے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے یہی کوشش 30 سال کی ہوگی۔ بعض ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے واقعتاً 30 اور 40 سال تک یہ محنت کی، لیکن 30-40 سالوں میں وہ نتائج حاصل نہیں ہو پائے جو اللہ رب العزت کے کرم اور اللہ رب العزت کے فضل سے الحمدللہ تھوڑے وقت میں، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہو گئے۔ تو اس لیے سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو کلاس کا ماحول ہے، اس ماحول سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس سے ضرور وابستہ رہیں۔ جی اب یہ جو سبق ہے، سبق نمبر 4، جی آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے یا 5 ہے؟ جس بھائی کو پتا ہے وہ ذرا واٹس ایپ پہ بتائیں گے۔ جی سبق نمبر 4 ہے یا 5 ہے؟ یہ اس پہ واٹس ایپ پہ نہیں، اپنا یہاں چیٹ باکس میں بتائیں گے کہ آج ہمارا کون سا سبق ہے۔ جی ہمارا سبق ہے جی سبق نمبر 4۔ جی تو سبق نمبر 4 کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ میں سے کوئی ساتھی پڑھیں گے؟ ہمارے بھائی ابو بکر زبیر صاحب پڑھیں گے. جی ابو بکر زبیر صاحب کا مائک آن ہے. ابو بکر بھائی آپ یہ پڑھیں جو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور روٹین کے الفاظ ہیں. جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کا ساتھ ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، یہ پڑھیں جہاں سے. جی جی ابو بکر. جی سر. جی بیٹے یہ پڑھیں، یہاں سے پڑھیں گے. المالک التابوت. المالک التابوت الصادق الصدق. الصدق. الصدق کا معنی ہوتا ہے الصدق سچائی. سچائی. جی طریق الطریق راستہ. القوم جی الخلق. الخلق الخلق تخلیق بناوٹ. جی الخنزیر. الخنزیر ہاں جی یہ جو الخنزیر ہے الخنزیر نا، یہ قرآن کریم میں یا کتاب میں پڑھنے سے یا اس کا نام لینے سے ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 40 دن ایمان نہیں آتا. ایمان انشاءاللہ جی جاتا ہے. تو قرآن کریم میں اس کو پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی شاباش الدعاء شاباش الغم شاباش بیٹے، زندہ باد. بہت اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے. بس آگے دوسرے بھائی پڑھیں گے. جی آگے پڑھیں گے جی بھائی امان اللہ صاحب. جی بھائی امان اللہ صاحب. جی السلام علیکم. المحبت سے پڑھیں آپ. المحبت جی القلم جی الکتاب جی الموت شاباش الحیات الضرب السماء الوحی الامر شاباش الدنیا الآخرہ الاسم الغیب النور الغافل. شاباش. بس جی آگے پڑھیں گے جی بھائی وحاج خان صاحب. جی وحاج خان صاحب کہاں سے پڑھنا تھا؟ جی آپ نے پڑھنا ہے العذاب القلب. العذاب القلب الحکمت النبوت الامہ الامن الطعام. الطعام کیا ہوتا ہے وحاج بھائی؟ یہ کھانا. کھانا. شاباش. الوادی الوادی العزم العزم. عزم پختہ ارادے کو کہتے ہیں. عزم کو پختہ ارادہ. الوارث الفاجر گنہگار. القادر قدرت رکھنے والا. جی شاباش بہت اچھا. اللہ تعالیٰ سب حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائیں. بھائی یہ جیسے عرض کیا تھا کہ یہ سبق آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیا جاتا ہے. آپ ایک نظر اس کی جو مشقیں ہیں یہ آپ نے ساری حل کرنی ہے. زبانی کریں، پڑھ کر یا لکھ کر کریں، جیسے آپ کو سہولت ہے. ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ سبق لکھ کر گروپ میں شیئر نہ کریں. یعنی گروپ میں شیئر کرنے کا یہ مسئلہ مشکل ہوتی ہے کہ اس کو پھر جو دوسرا سبق ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھ پاتے. تو جو ہوم ورک ویسے بتایا جائے جیسے آج آپ کو بتایا کہ اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کی مثالیں ڈھونڈنی ہیں تو وہ ڈھونڈ کر لائیں. اور دوسرے نمبر پر یہ جو آخری ہے نا، آخری حصہ یہ والا سوال نمبر 7، یہ ہوتی ہیں قرآن کریم کی آیات مبارکہ. تو یہ آیات مبارکہ آپ ان میں سے جس کا مطلب آپ کو آتا ہو وہ آپ لکھ کر گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. صرف سوال نمبر 7، باقی سارا نہ شیئر کریں. جی تو یہ جو سوال نمبر 7 ہے اس میں کچھ الفاظ ہیں، یعنی پورے کا ترجمہ نہیں کرنا، صرف وہ الفاظ ان کا ترجمہ کرنا ہے کہ جن کا ترجمہ آپ حضرات کو آتا ہے. مثال کے طور پر یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، یہاں پر قولہ قول کا ترجمہ آتا ہے، حیات کا آتا ہے، دنیا کا آتا ہے بس. کنتم تمنون الموت میں صرف موت کا آتا ہے بس. یہاں بالوحی کا آتا ہے تو بس. القلب، قلب کا معنی ہوتا ہے دل. غلیظ القلب، غلیظ اردو میں تو کہتے ہیں گندے کو، لیکن عربی میں غلیظ سخت کو کہتے ہیں، شدید کو کہتے ہیں، گاڑے کو کہتے ہیں. تو اس لیے اردو دیکھ کر عربی کا ترجمہ بھی نہیں کرنا. اور یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ استاذ کی رہنمائی ضروری ہے، استاذ سے پڑھنا ضروری ہے. اگر استاذ سے نہیں پڑھیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے.
اگر صرف براہ راست قرآن کریم کو پڑھا سمجھا جا سکتا ہوتا، سمجھنے سے مراد ہے کہ اس کو کے اندر سے مسائل احکام وہ نکالے جا سکتے ہوتے، تو اللہ رب العزت قرآن کریم کو بیت اللہ کی چھت پہ اتارتے اور فرماتے کہ یہ لے لو۔ ایسا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن کریم کے پڑھانے کے لیے، تو کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کا سلسلہ بھی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق چلیں۔ تو جی باقی آیات مبارکہ آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ الحمدللہ ان آیات مبارکہ میں بے شمار ایسے الفاظ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں ترجمہ آتا ہے۔ جی سبق کے اگلے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں، اور وہ ہے سورہ یاسین شریف کا ترجمہ، اور اس کے بارے میں جیسا کہ پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ تمام ساتھی جو نئے ہیں پرانے ہیں اسے یاد کرنے اور یاد رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ جو پہلے سے ساتھی شریک ہیں الحمدللہ انہوں نے سورہ یاسین کو یاد کیا، حفظ کیا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم۔ جو ساتھی نہیں کر سکے ان سے گزارش ہے کہ حفظ کرنے کا ضرور اہتمام کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما، جی آپ میں سے کوئی ساتھی بتائیں گے کہ انما کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ جی بھائی عارف ثاقب صاحب بتائیں انما کا کیا ترجمہ ہے؟ عارف ثاقب صاحب کا موبائل آن نہیں ہوا، مائک آن نہیں ہوا۔ جی روح اللہ صاحب۔ سر انما کا مطلب بے شک؟ نہیں بے شک تو ہے، آپ کو کل ایک اور مطلب بتایا تھا بس۔ انما بس یعنی بات تو صرف اتنی ہے، انما بس یا بات صرف اتنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بے شک ترجمہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، بس آپ حضرات فی الحال یہ آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ جتنی زیادہ مشق اور پریکٹس ہوگی تو یہ سمجھ آ جائے گا انما۔ اچھا جی تنذر کا ترجمہ کریں گے بھائی، یا ربی لک الحمد، بھائی مرتضی شاہد صاحب تشریف لائے ہیں، اور اگر وہ پہلے دن آج تشریف لائے تو صرف اپنا تعارف کروا دیں، ترجمہ نہ کریں، اور اگر پہلے بھی تشریف لائے تو پھر وہ بتائیں کہ ترجمہ اگر تنذر کا کر سکیں۔ جی بھائی مرتضی شاہد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اس سبق میں پہلی دفعہ، لیکن اس کا تنذیرو یہ ہوگا ڈرانے کے معنی میں، تنذیرو میں تمہیں ڈرایا گیا۔ نہیں ڈرایا نہیں گیا، یہ والا ترجمہ نہیں بنتا، لیکن آپ نے جو ڈرانا کر دیا آپ کی مہربانی، لیکن تھوڑا اپنا تعارف کروا دیں، کہاں سے ہیں مرتضی بھائی؟ میں اس وقت دبئی میں ہوں، میرا بیسیکلی تعلق ہے آزاد کشمیر راولہ کوٹ سے۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرتضی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کریں انشاءاللہ۔ شکریہ۔ آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ ایک دن آپ خود کر رہے ہوں گے جیسے یہ ہمارے بھائی انشاءاللہ عزیز۔ جی تو کون جی ہاتھ کنہوں نے؟ علی راجہ صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، علی راجہ آپ کریں ذرا ترجمہ۔ جی تنذرو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کرسبس کا مطلب ہے انما بس، جس طرح میں تنذرو ڈرایا گیا۔ نہیں ڈرایا گیا نہیں ہے، تنذرو آپ ڈرائیں گے، تنذرو انما تنذرو آپ تو بس ڈرائیں گے، کن کو؟ من اتبع ذکرہ، اس کو، اتبع جس نے پیروی کی، الذکرہ نصیحت کی، انما بات صرف اتنی ہے، تنذرو آپ ڈرائیں گے، من اس کو، یعنی اوپر ذکر ہوا نا کہ کیوں قرآن اتارا گیا، تاکہ آپ ڈرائیں، تو اس ڈرانے کی بات آگے چل رہی ہے کہ آپ ڈرائیں گے اس کو، اتبع ذکرہ جس نے نصیحت کی پیروی کی، یہ من ہے جو کے معنی میں، وخشی الرحمن اور ڈرا، الرحمن رحمان سے، بالغیب بن دیکھے، فبشرہ آپ اس کو بشارت دے دیجئے، بمغفرۃ مغفرت کی، واجر کریم اور عمدہ اجر کی، انما تنذرو آپ تو بس ڈراتے ہیں، ڈرائیں گے، من اس کو، اتبع جو پیروی کرے، الذکر نصیحت کی، وخشی الرحمن اور ڈرے رحمان سے، بالغیب بن دیکھے، فبشرہ آپ بشارت دے دیجئے اسے، بمغفرۃ مغفرت کی، واجر کریم اور اجر کریم کی۔ جی تو ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا قرآن کریم کا ترجمہ پہلے پارے کا،
اور پہلے پارے کا ترجمہ الحمدللہ ہمارے بہت سارے ساتھی سورہ یاسین شریف کا پورا ترجمہ مکمل کرنے کے بعد اب یہ پہلے پارے کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور یہ جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ اس کی آیات مبارکہ کو اور اس کے ترجمے کو دیکھ کر آنا ہے۔ جی سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ ہے یکاد البرقو۔ یہ جو یکادو کا لفظ ہے، جیسے آپ کے سامنے آیا تھا کان یکونو، کان یکونو فعل ناقص ہے، فعل ناقص آپ کے سامنے آیا۔ فعل ناقص کا کیا مطلب ہے کہ کان اور یکونو عموماً کسی فعل کے ساتھ مل کر آتے ہیں، جیسے کان یضربو، کان یذهبو، وہ جا رہا تھا، یا اس طرح الفاظ میں استعمال کرتے ہیں کانا۔ تو اسی طرح یہ جو یکادو ہے، یہ یکادو بھی فعل ناقصہ کی طرح ہے، یعنی انہی کی طرح کے الفاظ میں آتا ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے یکادو قریب ہے، قریب تھا۔ یہ یختفو کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یکاد البرقو قریب ہے، یعنی قریب ہے کہ البرقو وہ جو برق ہے، بجلی ہے، یختفو وہ اچک لے، وہ چھین لے، ابصارہم ان کی بصارتوں کو۔ تو یکادو قریب ہے، البرقو بجلی، یختفو اچک لے، ابصارہم ان کی بصارتوں کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جی اس کا ترجمہ کریں گے بھائی احمد بلال صاحب۔ جی بھائی احمد بلال صاحب اس کا ترجمہ کریں کلما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ کلما جب، شابش۔ یہ جی یہ سب حضرات نوٹ کریں اس بات کو کہ کلما کا معنی ہوتا ہے جب بھی، جب بھی۔ اس کے لیے ایک بات علمی حلقوں میں استعمال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کلما کی طلاق۔ کلما کی طلاق کیا ہے؟ کلما کی طلاق یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں کام میں نے جب بھی کیا الیاذ باللہ میری بیوی کو طلاق، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے گھر میں جب بھی گیا یا میری بیوی فلاں کے گھر میں جب بھی گئی تو اسے طلاق، تو وہ اگر 10 سال کے بعد بھی جائے گی تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں نے فلاں عورت سے جب بھی شادی کی تو اسے طلاق، تو جب بھی اسے شادی کی تو طلاق ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ کلما کی طلاق کہلاتی ہے، اور یہ علمی حلقوں کا ایک بڑا معروف بات ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی ورنہ آپ کہیں نہ کہیں سن لیں گے۔ اور یہاں ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ بھائی طلاق کا معاملہ بہت نازک اور بہت حساس معاملہ ہے۔ سب لوگوں کو یہ بتائیں کہ طلاق نہ دیں، طلاق کے معاملے میں احتیاط کریں۔ ہمارے ہاں طلاق کے معاملے میں بہت بے احتیاطی ہے، بات بات پر طلاق دے دی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے تینوں اکٹھی طلاقیں دے دی جاتی ہیں۔ تو بھائی اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ پھر بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ اکٹھے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی اس معاملے میں لوگوں کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اس موقع پر انہیں سمجھائیں کہ طلاق کی بات نہیں ہے، طلاق زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کبھی طلاق کی نوبت آ جائے تو کسی عالم یا مفتی سے طلاق دینے سے پہلے پوچھیں۔ یہ ہمارے ہاں بڑی غلط بات ہے کہ طلاق دے دی اور اس کے بعد آ کر مفتیوں اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ جی اب گنجائش نکالیں۔ تو بھائی اب وہ بیچارہ کیا گنجائش نکالے گا؟ تو اور پھر گنجائش بھی عالم مفتی نہیں نکال سکتا، وہ تو اللہ کا حکم بتانے والا ہے۔ آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ یعنی اپنی صحت کا خیال نہ کیا، اور ڈاکٹر سے کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب اب آپ مہربانی کریں یہ میرا کینسر اور میرا شوگر ختم کر دیں، تو بھائی ڈاکٹر تو بیچارہ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں، آپ کو کینسر ہے یا نہیں ہے، اور اس سے بچنا یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ تو اس لیے یہ طلاق کے معاملے میں بہت احتیاط کریں۔ جی احمد بلال صاحب کلما اضاء لہم، کلما جب کبھی اضاء لہم یہ جو چمک اضاء، ہوتی ہے، شابش، اضاء کا وہ والا ہے جو کل آپ کے سامنے آیا تھا۔ دیکھیں پچھلے الفاظ کو تھوڑا سا غور کریں گے، یہ اضاءت ہے اور وہ اضاء ہے، یہ اضاءت مؤنث کا ہے اور وہ جو ہے یہ مذکر والا ہے۔ کلما اضاء لہم، کلما جب بھی اضاء اس نے روشن کیا، ضوء سے ہے، اضاء روشن کیا، لہم ان سب کے لیے، ان کے لیے، یعنی جب بھی اس بجلی نے، چمک نے روشن کر دیا ان کے لیے راستہ یا جگہ یا وہ ماحول، تو کیا ہوتا ہے مشوا فیہ،
مشو فی ہے یعنی فی ہے تو اس میں یعنی اس شاباش. روشنی میں مشو اس میں، مشو کا مشا یمشی مشی سے ہے، مشی کہتے ہیں چلنا، ماشی کہتے ہیں چلنے والا، تو مشو فی ہی اس میں چل پڑتے ہیں. کلما ازالہم جب بھی اس نے اس یعنی چمک نے، اس بجلی نے، کڑک نے ان کے لیے روشن کیا راستہ جگہ، تو مشو فی ہی تو وہ اس میں چل پڑتے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب ازلما اندھیرا ہوتا ہے علیہم شاباش. ان پر قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی زندہ باد، قائم. کھڑے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اس نے اندھیرا کر دیا علیہم ان پر قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے رہ جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ بجلی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جب چمکتی ہے تو آدمی چند قدم آگے چلتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب بجلی کی چمک یعنی اس کی جو لائٹ ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو قاموا آدمی اپنی جگہ پر کھڑا رہ جاتا ہے. تو یہ اصل میں تو مثال بجلی کی دی جا رہی ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ آدمی کے لیے جب ایمان کا نور اور جب ہدایت کا نور اگر اس کو ملے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اگر نہ ملے تو وہ رک جاتا ہے. اور پھر خدا نخواستہ کوئی اگر منافق ہے تو اس کا معاملہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ یعنی اس تردد میں تذبذب میں رہتا ہے، نہ آگے کا ہوتا ہے نہ پیچھے کا ہوتا ہے. جی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اس کا ترجمہ کوئی اور بھائی کریں گے. جی جو کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. شاباش، زندہ باد. جی ریان بیٹے کی طرف سے ہاتھ بلند ہوا ہے اور ریان ترجمہ کریں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ایک منٹ بیٹے، تھوڑا سا وَأَبْصَارِهِمْ میں اس کو بڑا کر دوں تاکہ سب کو نظر آئے. جی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا اور اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ لے لیتا، کھینچ لیتا، چھین لیتا، شاباش بِسَمْعِهِمْ ان کا سننا، شاباش وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کا دیکھنا. زندہ باد. بہت اچھا بھائی، میں نے یہ والی بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ذہابہ جب آئے گا اور اس ذہابہ کے بعد با آ جائے گا، ساتھ ہی آئے یا تھوڑے سے فاصلے پر آئے تو ذہابہ کا معنی ہوتا ہے جاننا، چلا گیا. ذہابہ چلا گیا. ذہابہ بسمعہم جب با آ جائے گا تو اس کا معنی ہوگا لے گیا. تو لذہب بسمعہم اگر اللہ چاہتے تو ان کی سماعتوں کو چھین لیتے، ان کی بصارتوں کو چھین لیتے. ولو شاء اللہ یہ تو صرف وقتی بات ہے. یہ جو اوپر آئی نا کلما ازالہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ روشنی چمکی آدمی آگے بڑھا اور روشنی رکی آدمی رک گیا. تو یہ روشنی تو باہر کی روشنی ہے، اندر کی روشنی کے بارے میں بھی اسی مناسبت سے کہہ دیا کہ بھائی جیسے باہر کی روشنی جو جلانے والا اللہ ہے اور بجھانے والا اللہ ہے، اگر اندر کی روشنی بھی وہ چھین لے تو تم کیا کر سکتے ہو. تو بھائی یہ ظاہری روشنی کے لیے بھی ہے اور مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کریم نے کرم فرمایا اور الحمدللہ ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا. جی ریان زندہ باد. آگے جی بہت آسان ہے، سب کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا. نئے دوستوں میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کریں جو اگلی آیت مبارکہ کا حصہ ترجمہ کریں گے. جی یہ ڈبل زیڈ کے نام سے جو بھائی ہیں، اگر وہ بھائی ہیں تو جواب دے دیں گے، اگر وہ بہن ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کسی بھی خاتون کے نام سے کلاس میں آئے گا. جی ڈبل زیڈ. اچھا جی بھائی کون اس کا ترجمہ کریں گے؟ نئے دوستوں میں سے کسی. ابو بکر زبیر صاحب کا ہاتھ بلند ہوا. جی ابو بکر زبیر. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قادر ہے. قادر ہے. زندہ باد. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. جی عابد خٹک صاحب اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے. عابد خٹک صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا ایہا الناس اے لوگو، اے لوگو اعبدو عبادت کرو جی ربکم. ایک منٹ عبادت عابد صاحب جی یہ ہے نا، ہم نے امر بناتے ہوئے یہ پڑھا تھا کہ اگر یہ درمیان والا عین با دال میں سے درمیان والے حرف پر پیش ہوگی تو امر کے شروع میں جو حمزہ لائیں گے اس پر کیا ہوگا؟
नसरा यंसुरु में पढ़ा था कि अगर मुजारे कर या जिस लफ्ज के दरमियान वाले लफ्ज पर पेश होगी तो जो शुरू वाला हमजा है वो कैसा होगा? नहीं आता। जज़ाकल्लाह भाई, ये वाली बात सारे साथी नोट कर लें कि अगर यहाँ पेश होगी तो ये हमजा भी पेश वाला होगा, हमजा पेश वाला होगा। और अगर इसके ऊपर जो है वो जबर या जेर आएगी तो फिर इसके नीचे जेर आएगी। तो पेश कब आएगी? सिर्फ पेश की सूरत में, और जबर या जेर की सूरत में इस हमजा पर जेर आएगी। तो या युहन्नासु, ए लोगो, ओबुदू, इबादत करो। ओबुदू, रब्बकुम, रब मतलब कुम तो वैसे आपके लिए, तुम्हारे लिए इस्तेमाल होता है। जो रब का मामला हो तो हमारे रब नहीं, हमारे क्यों रब? रब्बकुम, रब्बकुम, रब तुम्हारे, रब तुम्हारे। लेकिन मुहावरे में हम तर्जुमा करते हैं अपने रब, अपने रब, अपने हाँ अपने, ये अपने से मुराद हमारे, अपने से मुराद है तुम्हारे अपने। जी जी, अपने रब, अपने रब जी। रब वो अल्लज़ी, वो जिसने खलक़कुम, पैदा किया हम सबको, यानी खला का पैदा किया, तुम सबको, शाबाश, तुम सबको पैदा किया। ये वही ज़मीर है भाई जो आप अभी अब पढ़ चुके हैं, रब्बकुम, खलक़कुम। ये दोनों में फर्क समझें, सारे ज़ात दोनों में फर्क समझें। रब्बकुम में भी कुम है, खलक़कुम में भी कुम है। इन दोनों में फर्क क्या है? जिनको पता है वो हाथ खड़ा करें जी। वैसे हाथ नीचे कर दिया करें, और जब मैं कोई बात पूछूं तो फिर हाथ खड़ा करें जी। हमारे भाई खालिद महमूद साहब 17 वाले बताएंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। कहाँ गए जी खालिद महमूद साहब? आप, जब मैं किसी का नाम लूं तो वो हाथ खड़ा किया करें, क्योंकि इससे ढूंढना मुश्किल है जी। खालिद महमूद साहब, ये रब्बकुम में और खलक़कुम में दोनों जगह कुम है, फर्क क्या है? रब्बकुम खलक़कुम, मैं भी काफी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिवाइज करने में कोई बात सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं। अगर किसी को नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह लजीज आ जाएगा। अब्दुल्ला अहमद साहब बताएं जी। जी, रब्बकुम आपका रब जी, या अपना रब, आपका अपना रब, ठीक है, आपका और खलक़कुम के, खलक़कुम जिसने आपको बनाया, आप सबको बनाया। फर्क क्या है इसमें और इसमें? फर्क क्या है? फर्क ज़हन में नहीं आ रहा जी भाई, जिसके ज़हन में इसका फर्क है अरसलान खान बताएंगे जी। जी अरसलान। और खलक़कुम में इसम और फेल का फर्क है ना? शाबाश, जिंदाबाद भाई। ये अरसलान नए हैं, नए ग्रुप से हैं, और माशाल्लाह इन्होंने ये बताया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। इनके लिए नाम भी है और इनके लिए दुआ भी है। अल्लाह ताला दीन दुनिया की खैरों से नवाजे। भाई ये रब्बकुम में इसम है जो ज़मीर की तरफ है, इसकी इजाफत इसम की निस्बत है ज़मीर की तरफ, और खलक़ा में फेल है, और फेल के साथ ये ज़मीर मिलकर आई है। तो ज़मीर के साथ इसम के साथ भी मिलकर आती है और फेल के साथ भी मिलकर आती है। शाबाश जी। जी अब कौन पढ़ रहे थे? आबिद खटक साहब जी, आप पढ़ें जी आगे। वल्लज़ीना वो जो सब, मिन से, क़ब्लिकुम क़ब्ल पहले, उससे, किससे पहले? लअल्लकुम क़ब्लिकुम, उससे पहले, किससे पहले? क़ब्लिकुम उससे पहले, जिससे पहले, सॉरी जिससे पहले, नहीं 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 नहीं, उससे पहले सर, नहीं आबिद भाई, क़ब्लिकुम, कुम कुम उनसे पहले, नहीं वो सब, कुम वो सब नहीं, वो सब नहीं। एक मिनट, आपको आता है, आपको आता है। इस वक्त आप थोड़े से पजल हो गए, आप रिलैक्स होके बताएं। आपको आता है? पहले तुमसे। शाबाश, तुमसे पहले। मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, तुमसे पहले। ये कुम का माना तुमसे पहले जी। लअल्लकुम, आज मैंने बिल्कुल पढ़ा भी नहीं और एकदम आ गया, कहीं गया हुआ था, बस ये जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दें। बस यहाँ सब ने इंशाल्लाह पढ़ के आना है जी। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तत्तकून बच सको, परहेजगारी कर सको, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो भाई देखें, ये आयत मुबारक सारे हजरात अपना अपना जायजा लें।
الحمدللہ آپ سب کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے الحمدللہ، اس کلاس کی، اس کوشش کی برکت ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی کرو ربکم اپنے رب کی، الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تم سب کو، والذین من قبلکم اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے ہمارے بھائی خرم شہزاد صاحب۔ جی خرم شہزاد صاحب اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں آپ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الذی وہ جعل لکم، جعل پیدا کیا، وہ جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا فرش بنایا، فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ زندہ باد جی۔ والذی وہ اللہ، وہ ذات، اس کی بندگی کرو جس نے بنایا لکم تم سب کے لیے، الارض زمین کو، فراشا بچھونا بنایا۔ یہ شاباش جی۔ آگے پڑھیں گے جی بھائی سرفراز عابد صاحب۔ جی سرفراز عابد صاحب۔ ایک منٹ جی، سرفراز عابد صاحب کا مائک آن ہے۔ جی سرفراز۔ جی والسماء بنا، والسماء بنا، اور آسمان کے ساتھ تعلق ہے۔ شاباش۔ آسمان، بنا چھت، زندہ باد، آسمان کو عمارت بنایا۔ الذی، یہ اس کا تعلق اس پیچھے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ والذی جعل لکم السماء بنا، الذی جعل لکم السماء بنا، اور جس نے آسمان کو تمہارے لیے عمارت یا چھت بنایا۔ بنا کہتے ہیں عمارت کو، کسی بھی بلڈنگ کو، جیسے مبنا کہتے ہیں، مبنا یا بنا یا بانی ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ بانی ہے فلاں چیز کو، تو بانی ہے بنانے والا۔ والسماء بنا، تو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت وہ بنایا، عمارت بنایا، چھت بنایا۔ جی آگے ترجمہ کریں گے اسامہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور انزلہ اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج بس نکالا بھی اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم تم سب کے لیے، فلا بس بس بس، زندہ باد۔ دیکھیں بھائی اسامہ بھائی نے ترجمہ کیا، اور یہ ترجمہ اسامہ بھائی نے نہیں کیا، آپ سب دوستوں نے کیا۔ اپنا اپنا جائزہ لیا کریں، اپنا اپنا محاسبہ کیا کریں کہ کیا میں کر سکتا ہوں۔ تو جو دوست نئے ہیں انہوں نے پریشان نہیں ہونا، انہوں نے دیکھنا ہے کہ الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں، تھوڑی سی محنت کر کے الحمدللہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں، اور باقی جو دوست پرانے ہیں پہلے سے اس میں شامل ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک اتنا ترجمہ کر سکتا ہے، خود کر سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے الحمدللہ۔ جی آگے جی عامر بھائی ترجمہ کریں گے اگلے حصے کا۔ عامر احمد۔ جی عامر احمد بھائی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا پس نہیں، تجعلوا بناؤ، مت بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا کا نہیں پتا۔ شاباش۔ اندادا کا نہیں پتا، اندادا ندن کی جمع ہے۔ اندادا کا معنی ہوتا ہے اس کا شریک مت بناؤ، اس کا ہمسر مت بناؤ، اس کا برابر مت بناؤ۔ جی تم تعلمون، اور تم سب جانتے ہو۔ شاباش، تم سب جانتے ہو۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ حضرات نے یہ ترجمہ کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ البرق کو بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی بینائی کو اچک لیتی، قریب تھا کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لیتی۔ کلما اضاء لہم، جب بھی وہ ان کے لیے روشن کرتی تو مشو اس میں چلنے لگتے، فی ہی اس میں وہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ ان کے اوپر اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا تو رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ان کی سماعتوں کو چھین لیتے، وَأَبْصَارِهِمْ
اور ان کی بصارتوں کو چھین لیتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. کس رب کی؟ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں. الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا، کم تم سب کو. تو ربکم میں اسم ہے ضمیر کی طرف، اور خلقکم میں فعل ہے ضمیر کی طرف. الذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشا فرش بچھونا بنایا. والسماء، اور آسمان کو بنایا، بنان عمارت چھت. وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے، مان پانی. فاخرج بہ، اور نکالا اس کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزق لکم تمہارے لیے رزق. فلا تجعلوا للہ اندادا، مت بناؤ اللہ کے لیے اندادن شریک، ہمسر، برابر. وان تم تعلمون، حالانکہ تم سب جانتے ہو. صدق اللہ العظیم. جی تو الحمدللہ آپ سب حضرات نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سبق کا حصہ پڑھا. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی خیروں سے نوازے. جی اب ہم سبق کے اگلے حصے کو دیکھیں گے. جی اس میں ہمارا سبق نمبر 15 ہے. 15 جی 15 ہی ہے یا 16 ہے؟ جی بھائی چیٹ باکس میں بتائیں گے سبق نمبر 15 ہے یا 16 ہے. سبق نمبر 16 ہے جی. ٹھیک ہے جی. اصل میں میری ساری کلاسیں جو ہے نا وہ مکس ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا جی یہ وہی بات جو آپ کو آج کے سبق میں آپ نے پڑھی، کتاب ذالک الکتاب. تو پہلے آپ کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ حاذا کا معنی ہوتا ہے یہ، اور پھر اس پر بہت ساری آیات مبارکہ، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آئیں. اب آپ کے سامنے آئیں گی ذالکہ کی مثالیں. ذالکہ کی مثالوں میں آپ دیکھ لیں، ذالکہ دور کے لیے بولا جاتا ہے، اور حاذا جو ہوتا ہے وہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے. تو جملہ بنے گا حلال، حلال ہے، ذالک حلال، وہ حلال ہے. حرام، حرام ہے، ذالک حرام، وہ حرام ہے. بیان، بیان ہے، ذالک بیان، وہ بیان ہے. تو یہ آپ کے پہلے پڑھے ہوئے جملے ہیں. جیسے ہم پہلے پڑھ رہے ہیں نا کتاب، تو وہ ایک قسم کی دہرائی بھی ہو رہی ہے. تو ساری آپ کی پڑھی ہوئی چیزیں ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. جی تو اس کو پڑھیں گے ہمارے بھائی محمد اسحاق صاحب. جی بھائی اسحاق صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ خیر، ذالکہ خیر، وہ بہتر ہے. تخفیف، ذالکہ تخفیف، یہ کمی ہے. یہ کمی، تخفیف، ہلکا، ہلکا بھی ہلکا. جی جی اچھا جی ایسے آمنے سامنے پڑھیں تاکہ عیسیٰ، ذالکہ عیسیٰ، وہ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ، ذالکہ عیسیٰ. حشر، ذالکہ حشر، وہ جمع کرنا ہے. جی. وعد، ذالکہ وعد، وہ وعدہ ہے. جی. ذکرہ، ذالکہ ذکرہ، وہ نصیحت ہے. رجع، ذالکہ رجع، وہ واپس ہونا ہے یا لوٹنا ہے. شاباش. فضل، ذالکہ فضل، وہ فضل ہے. جزاء، ذالکہ جزاء، وہ اجرت ہے. جزاء اجرت، بدلہ 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 ہے. یوم، ذالکہ یوم، وہ دن ہے. ہدا، ذالکہ ہدا، وہ ہدایت ہے. کیلن، ذالکہ کیلن، وہ وزن ہے. شاباش، جزاک اللہ جی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ذالکہ جو ہے وہ
یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں بعض جگہوں پر یہ یعنی قریب کے لیے بھی استعمال ہوا، جیسا کہ ذالک الکتاب ہو، اور اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اس کو بیان کیا گیا۔ جی یہ الف لام والا ذالک ہے، ٹھیک ہے جی، پہلا وہ تھا جس میں صرف تنوین تھی، اب یہاں پر الف لام ہے، تو ذالک کے بعد اگر الف لام والا لفظ آ جائے تو یہ مل کر ایک کتاب بن جاتے ہیں، لیکن جملہ مکمل نہیں ہوتا، جیسے اوپر ہے کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، یہاں پر جملہ مکمل نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے ہے نہیں لگایا جائے گا۔ ہے جو ہوتا ہے نا اردو میں جملہ مکمل کے لیے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے 2-3 مثالیں ہیں، اور یہ پڑھیں گے ہمارے بھائی فیصل ہریانی صاحب۔ جی فیصل ہریانی صاحب، وعلیکم السلام۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب، یہ کتاب، جی ذالک الفضل، جی یہ فضل ہے، جی ذالک الامر، جی یہ حکم، یہ حکم، الیوم، ذالک الیوم، یہ دن، ذالک الفوز، یہی کامیابی ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا اس میں یعنی ضروری نہیں کہ آپ یہ ہی ترجمہ کریں، یعنی یہ کتاب کرنا ضروری نہیں ہے، وہ کتاب بھی ترجمہ وہ بھی کر سکتے، جی وہ بھی کر سکتے ہیں، اور موقع محل کی مناسبت سے جہاں دیکھیں گے کہ یہ بننا چاہیے وہاں یہ کریں گے، جہاں دیکھیں گے وہ بننا چاہیے وہاں وہ کریں گے۔ تو اصل میں یہ وہ کے معنی میں آتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر اس کو یہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جی ذالک الفوز، یہی کامیابی ہے، جی ذالک الدین، یہی دین ہے، یہی دین ہے، شاباش۔ ذالک الخزی، خزی کا کیا ہوگا سر؟ رسوائی، رسوائی، یہی رسوائی ہے۔ جی ذالک یہی فضل ہے، ذالک الیوم، یہی دن ہے، یہی دن ہے، شاباش جی۔ یہ جو سبق ہے یہ آپ کے ساتھ گروپ میں انشاءاللہ جی شیئر کر دیا جائے گا، اور گروپ کے بارے میں کہا کہ جو مشق کرنے کا گروپ ہے وہ جو گروپ ہے وہ گروپ نمبر 3 ہے، تو جو ساتھی اس گروپ میں شامل ہیں تو اچھی بات ہے، جو شامل نہیں ہیں تو وہ شامل ہو جائیں تاکہ ہوم ورک اس میں آ جائے۔ البتہ جو ساتھی اگر شامل نہیں بھی ہیں تو یہ والا حصہ انشاءاللہ العزیز ان کے گروپ میں بھی کوشش کریں گے کہ آ جائے۔ جی یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان آیات مبارکہ کو آپ حضرات نے دیکھنا ہے، یہ والے جو حصے ہیں نا یہ دونوں، ان دونوں حصوں کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اور اگر یہ لکھ کر لا سکیں اور گروپ میں شیئر کر سکیں تو بہت اچھی بات ہوگی، تاکہ یہاں پر ہوم ورک بھی ہم دیکھ سکیں۔ تو یہ 2 حصے اس سبق کے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، جن حضرات کو پھر بعد میں انتظار کرنے میں مشکل پیش آتی ہو تو وہ اس کا یہ والا جو حصہ ہے ان 2 سوالات والا یہ والا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، تاکہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ذالک تو وہی ہے، عیسیٰ وہی ہے، یوم وہی ہے، ذالک ذکر، ذالک تخفیف من ربکم، من ربکم کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، من آیات اللہ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، مجموع لہ الناس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، غیر مکذوب، سب آپ نے پڑھے ہوئے چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کوشش یہ کریں گے کہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کر کے لائیں، ترجمہ لکھ کر گروپ میں شیئر کریں، بھائی ہوم ورک کرنے کا اہتمام کریں، جو بھائی کریں گے ان کے سمجھنے میں، ان کے آگے چلنے میں، اور جو نہیں کریں گے ان کے آگے چلنے اور سمجھنے میں بہت فرق ہوگا، اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ترجمہ کر کے آئیں۔ جی اب کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی بھائی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ بلند کریں گے اور پھر انہیں سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا، مائک دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ پڑھ کر سکتے ہیں۔ ٹیک اسکرین شاٹ آف ذالک میننگ، اچھا جی ایک منٹ جی۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ذالکہ کا معنی جو ہے اس کی تصویر لینی ہے، تو یہ لے لیں جی، یہ ذالکہ کے بارے میں یہ ہے، یہاں سے لے لیں،
اور پھر بالکل شروع میں ذالکہ کے بارے میں یہ آیا، یہ دیکھیں یہ والا، اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ جی جزاکم اللہ جی۔ سرفراز راجہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بعد میں لے لیں یہ۔ اچھا جی، کل کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی لیکن اپلوڈ نہیں کیا جا سکا باوجود، بہت معذرت۔ انشاءاللہ ابھی سبق ختم ہونے کے بعد کل کا سبق بھی اور آج کا سبق بھی دونوں اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ جی خرم بھائی کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ انما کا تو ترجمہ آپ نے بتایا تھا کہ بات تو صرف اتنی ہے یہ بس، جی ایک انما کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کا مطلب بھی یہی ہے؟ جی تقریباً یہی، اصل میں یہ جو مطلب ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے لگا بندہ کہ ہر جگہ یہی مطلب ہوتا ہے، بعض جگہوں پر یہ بے شک کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے اب آپ سے میں پوچھوں کہ جو کہ ہوتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ، اب اس کے کا کیا مطلب ہے تو آپ اس کا مطلب نہیں بیان کر سکیں گے، لیکن جس جگہ پر یہ استعمال ہو رہا ہوگا آپ کو خود اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ تو اس طرح عربی زبان کے بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب ہر ایک موقع کی مناسبت سے بسا اوقات مختلف بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ اسکرین شاٹ گروپ میں لے کر بھیج دیں گے خرم بھائی، آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر ہو جائے گا اسکرین شاٹ۔ اچھا جی، ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے گروپ میں بہنیں ہیں بہت ساری، اور ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم ان کو سے سبق بھی نہیں سنتے اور انہیں سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو اب اگر کوئی بہن سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کر سکتی ہوں گی آئندہ کے لیے، اور البتہ سبق جو ہے وہ ہم ان سے نہیں سنیں گے۔ جی اور کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ جو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سبق کیسے شیئر کرنا ہے، تو بھائی آپ پرسنل میں میسج کریں گے، آپ کو مردوں والے گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، اور جو خواتین ہیں وہ خواتین والے گروپ میں شیئر ہو جائیں گی اور وہاں گروپ میں بھیجیں گی۔ لیکن اس سے پہلے ویریفیکیشن ہوتی ہے خواتین کی تاکہ انہیں خواتین کے گروپ میں شامل کیا جائے، اور مردوں کی تو نہیں ہوتی۔ آپ اپنے نمبر سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو گروپ میں شامل کر دیا جائے گا۔ جی اب جو بھائی جانا چاہتے ہیں انہیں اجازت ہے، اور ہوم ورک تھوڑا سا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، تو تھوڑی دیر انتظار کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہوم ورک آپ حضرات کے سامنے دکھائیں گے۔ جی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس کی وجہ سے کسی بھائی نے پریشان نہیں ہونا، اور اتنی دیر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ مختصراً ہوم ورک انشاءاللہ العزیز ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن بھائیوں نے ہوم ورک کیا۔ جی سوال کسی اور بھائی کا اگر ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔